آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، نہ تم اتنے طاقتور ہو سکتے ہو کہ زمین کو اس طرح سے رون کر چلو کہ زمین کو پھاڑ سکو، اس میں سوراخ کر سکو، اور نہ ہی اتنے لمبے اور بڑے ہو سکتے ہو کہ پہاڑوں کی لمبائی کو، ان کی اونچائی کو چھو لو، وہاں پہنچ جاؤ۔ تو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے اور انسان کو بلا وجہ تکبر نہیں دکھانا چاہیے، اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اور یہ دراصل وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا سے لے کر کے آگے 2 رکوع مسلسل اللہ رب العالمین کا احکامات ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے سر فہرست توحید کا حکم دیا ہے، والدین کے آداب سکھلائے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، دیگر آداب سکھائے۔ کچھ بری چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے جو توحید کے منافی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ہے، یا اس طرح سے کنجوسی اور بخیلی ہے، اولاد کو قتل کرنا ہے، ناحق زمین میں قتل و قتال کرنا ہے، یتیموں کا مال کھانا ہے۔ اسی میں سے ایک چیز بھی ہے، یہ اخلاقی بہت بڑی برائی ہے کہ انسان زمین پر اکڑ کر چلے۔ اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا، اور آگے فرمایا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ یہ تمام چیزیں جسے اللہ نے منع کیا ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بری چیز ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ کرے گا، اللہ رب العالمین اس پر پکڑ کرے گا، اس پر عذاب دے گا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی عذاب دے دیتا ہے، لوگوں کو باعث عبرت بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ بخاری مسلم کے اندر ایک روایت ہے، اور یہ روایت 2 جگہ پر آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اور بہقی کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی ممن کان قبلکم فعلیہ بردان، کہ ایک آدمی زمین پر چل رہا تھا اس حال میں کہ اس کے اوپر 2 چادریں، یعنی 2 چادروں کا جوڑا پہنے ہوئے اس میں اکڑ کر کے چل رہا تھا۔ یتبختر فیہما، ان میں وہ اکڑ کر چل رہا تھا۔ ایک روایت کے اندر کہ بالوں میں کنگھی بھی کیے ہوئے تھا، زمین میں اکڑ کر چل رہا تھا، تو اللہ نے کیا کیا فخسف اللہ بہ الارض، تو اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، تو اب وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ یعنی پچھلے زمانے کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بالکل صحیح سند ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ پچھلے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسا کیا کہ زمین میں اکڑ کر چل رہا تھا۔ انسان اکڑتا کیوں ہے؟ کوئی اسے نعمت مل جاتی ہے، کبھی اپنے کپڑے کی وجہ سے بڑا فخر کرنے لگتا ہے، کبھی اپنے طاقت اور غرور کی وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے، کبھی کسی عہدے کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی بنا پر انسان اکڑتا ہے زمین میں، لوگوں کو اپنا ایگو دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ وہ اپنے بالوں میں کنگھی ہوئی، اپنے آپ میں مگن، اپنے دونوں جوڑوں میں اتراتا ہوا اکڑتا ہوا زمین پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک وہ زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے۔ فَوَيَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، دیکھیں کتنا برا حشر ہوا اللہ رب العالمین نے اس کا کیا۔ اور ایسے قرآن کریم کے اندر سورہ قصص کے اندر آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے قارون کو بھی اس طرح سے کیا کہ اپنے زیب و زینت کے ساتھ جب لوگوں میں اپنی دولت کی نمائش کرتا ہوا نکلا، وہ قارون جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دی، جس کے خزانے کی چابیاں بھی ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی، طاقتور جماعت اٹھاتی، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے والا نہیں تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تو دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا، اپنا حصہ مت بھول، لیکن لوگوں پر بھی احسان کر جیسے تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے، لیکن اس نے اکڑ دکھایا، تکبر دکھایا،
اور کہا کہ یہ تو میں نے اپنے بل پر حاصل کیا، اپنے علم کے بلبوتے پر میں نے حاصل کیا ہے، اور اپنے پورے زیب و زینت کے ساتھ زمین میں نکلا کہ لوگ دیکھ کر کے آشاش کرنے لگے، اللہ رب العالمین نے اس کو اور اس کے خزانے کو دونوں کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو اس طرح سے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا کبھی بھی زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، چاہے وہ انسان پیدل چل رہا ہو چاہے اپنے سواری پر چل رہا ہو، کوئی ضروری نہیں کہ پیدل چلے تبھی آدمی کی چال میں اکڑ ہوتی ہے، سواری پر بھی انسان اپنی اکڑ دکھاتا ہے۔ تو کسی بھی طرح سے تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الکبر ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے، اور تکبر میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ تکبر اور بڑائی یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ ہم ہمیشہ ہر نماز میں ہر اذان میں اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سامنے ایک بندے کی حیثیت یہ ہے کہ کمزوری کے ساتھ وہ پیدا کیا گیا اور کمزوری کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اور ایک ایک سانس کے لیے اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ کبھی بھی اللہ رب العالمین تو بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ کس بات پر انسان فخر کرے، کس بات پر انسان تکبر کرے؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلے، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو بھی ذکر کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اسی بات کا ذکر کیا تھا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اور یہ چال کیسی ہوتی ہے، اس کا ایک منظر غزوہ احد کے اندر نظر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی جب صف بندی کی غزوہ احد کے اندر اور انہیں جنگ کے لیے تیار کیا، تو اس موقع پر آپ نے ایک تلوار نکالی اور کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے گا؟ تو سارے صحابہ آگے بڑھے کہ ہم لیں گے ہم لیں گے، لیکن جو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کو لے کر کے اس کا حق ادا کرے گا، تو سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کو لے کر کے اس کا حق ادا کروں گا۔ تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ تلوار لے لی اور اپنے جیب سے ایک سرخ پٹی نکالی اور اپنے پیشانی پر باندھ لی، اور سب کے سامنے دشمن کے سامنے اکڑ کر زمین پر چلنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چال کو دیکھا تو کہا کہ یہی وہ چال ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن ایسے موقع کے لیے جائیں، یعنی جب جنگ کا موقع ہو، دشمن کو مرعوب کرنا مقصد ہو، مقصد لوگوں کو اپنے اکڑ دکھانے بلکہ دشمن کو طاقت دکھانا مقصود ہو، اس موقع پر اس کی رخصت۔ تو ایسے موقع پر طاقت کا مظاہرہ کرنا درست ہے، لیکن عام حالات میں انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ بلکہ کس طرح چلنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بھی سکھلایا ہے کہ سورہ فرقان جو آپ نے تراویح میں سنی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہونا کا لفظ استعمال کیا۔ ایک ہوتا ہے اگر اس کا پیٹ لگا دیا جائے، خون کہہ دیا جائے، تو خون کے معنی سے ذلت، تو ذلت کے ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ ہونن کے معنی ہوتے ہیں عاجز و انکساری، اس کے اندر ذلت بھی نہ ہو اور اس کے اندر اکڑ بھی نہ ہو، دونوں کے درمیان کی جو چال ہے کہ انسان بالکل اپنے آپ کو ذلیل بھی کرتے ہوئے نہ چلے اور انسان اکڑ کر بھی نہ چلے، دونوں کے درمیانہ چال چلے، میانہ روی ہونی چاہیے۔ تو زمین میں جب چلتے ہیں رحمان کے بندے تو وہ عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا وقت فی مشی کا، اپنے چال میں درمیانہ روی اختیار کرو، اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی بہت اکڑ کر بھی مت چلو، بہت ذلت کے ساتھ بھی مت چلو۔ تو اس طرح سے انسان کی چال میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ زمین پر اکڑ کر چلنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، اور دنیا آخرت میں اس کے بڑے سخت نتائج ہوں گے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے دھسا دیا ہے، تو آخرت میں اللہ رب العالمین اسے تکبر کرنے والوں کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سب کو صحیح معنوں میں عاجزی انکساری کرنے والا، اختیار کرنے والا بنائے۔ عاجزی انکساری کے تعلق سے یہ کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تکبر سے بچائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔